بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پناہ گزینوں کی بے دخلی کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے نئے دور کے ساتھ ہی ایران نے طالبان حکومت کو دو طرفہ تعاون کے معاہدوں کی دعوت دی، جسے افغان حکومت نے فوری طور پر قبول کر لیا اور افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد تہران پہنچ گیا۔ افغان حکومت کے ترجمان نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئیں گے، جن میں ٹرانزٹ، ٹرانسپورٹیشن، انفراسٹرکچر اور ریلوے شامل ہیں۔ اب افغانستان کا جو اعلیٰ سطحی وفد ہے اس نے ایران میں مختلف اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور وسیع تر تعاون کے امکانات پر بات بھی کی ہے اور معاہدات بھی کیے ہیں، جن میں چاہ بہار کی بندرگاہ سے فائدہ اٹھانا بھی شامل ہے اور دو طرفہ تعاون کو وسیع کرنے کے معاہدات بھی ہوئے ہیں اور انٹیلیجنس کے شعبے میں بھی تعاون کے عہد و پیما ہوئے ہیں۔ اور افغان نائب وزیر اعظم نے ایرانی حکومت، پرائیویٹ سیکٹر اور افغانستان میں زراعت، معدنیات، ٹرانسپورٹیشن اور صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ اور دو باتیں اس دورے کے حوالے سے خاصی اہمیت کی حامل ہیں۔ اول یہ کہ طالبان اس بار محض جہانگیری اور جہاں بانی کے خبط میں مبتلا نہیں ہیں، جیسا کہ وہ اپنے پچھلے دور میں نظر آ رہے تھے کہ وہ دنیا کے اور اپنے لوگوں کے مسائل کو بھول بھال کر بامیان کے بتوں کے پیچھے پڑ گئے تھے اور خود کو ایک محمود غزنوی بزعم خود سمجھنے لگے تھے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ اس بار طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں ایک واضح تبدیلی آئی ہے اور وہ ایک ملیشیا کے انداز میں سوچنے کی بجائے ذمہ دارانہ نظام حکومت کا تاثر بھی دینا چاہتے ہیں اور ایک ذمہ دارانہ نظام حکومت قائم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس انداز فکر کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ جلد ہی طالبان اگر ایران کے ساتھ اتنی قربت بڑھا سکتے ہیں اچانک، تو وہ بھارت کے ساتھ بھی دو طرفہ معاہدات کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس دورے میں یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ طالبان کی سوچ میں ایک تبدیلی آئی ہے اور اب وہ دنیا کے ساتھ بہت سے یعنی نظریاتی سے ہٹ کر بہت سے دوسرے اینگل سے بھی سوچتے ہیں اور معاہدات بھی کرتے ہیں اور رسم و راہ بھی پیدا کر رہے ہیں۔ دوم یہ کہ اس دورے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے اور پاکستان کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ایک ایسا وقت ہے یہ جب طالبان کے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کا گراف تاریخ میں پہلی بار بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، اور اس وقت بھی جو افغان حکمران ہیں ان کی طرف سے پاکستان پر تنقید کے تیر برسائے جا رہے ہیں اور پاکستان میں ایک ایسی دہشت گردی کی لہر اٹھ رہی ہے کہ جس کے ڈانڈے افغانستان کے علاقوں سے ملتے ہیں، اور افغانستان کی جو حکومت ہے وہ مسلسل اس بات سے انکاری ہے کہ ان کی سرزمین یا ان کے لوگ اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور افغان جو حکام ہیں اس وقت جو مہاجرین یا پناہ گزین ہیں ان کو بے دخل کرنے کے معاملے پر پاکستان کو سنگین نتائج کے انتباہ جاری کر رہی ہے۔ اس ماحول میں طالبان حکمرانوں کا ایک ایسے ہمسائے کی طرف چل پڑنا جس کے ساتھ ان کا ماضی کا تعلق قطعی خوشگوار نہیں رہا، حد درجہ یہ بات بڑی معنی خیز ہے۔ 3 برس قبل کے افغانستان کی نسبت آج کے افغانستان اور ایران میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں امریکہ کے قائم کردہ ورلڈ آرڈر سے اور تصور جمہوریت کے دائرے سے باہر ہیں، اور علاقائی ماحول، تجارت، ثقافت اور زبان اور کئی دوسرے حوالوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان ایک نیا حوالہ بن چکا ہے، بلکہ مستقبل کی عالمی تقسیم اسی حوالے کے گرد گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کے دائرے سے نکلتے اس دائرے سے نکلتے ہوئے واپس آ گیا ہے، اور اب امریکہ اور پاکستان کا تعلق امیر خسرو کے اس صوفیانہ فارسی شعر کے مصداق ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ میں تو بن گیا ہوں، تو میں بن گیا ہے، میں جسم ہوں اور تو جان ہے، اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا میں اور ہوں تو اور ہے۔ اور پروین شاکر اسی بات کو نسوانی انداز میں کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔
دوسری طرف پاکستان کے روایتی قدیم اور علاقائی دوست اس سارے منظرنامے پر حیرت زدہ ہو کر اس شعر کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ پاکستان اور افغانستان کے اس گرما گرم ماحول میں افغانستان کے وزیر داخلہ ملا خلیفہ کا ایک بیان یوں سامنے آیا ہے کہ ہم نے فتح کے پہلے سال ہی پاکستان کے ساتھ مخلصانہ طور پر ان کے مسائل کے حل میں مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ بلا شبہ پاکستان کا 40 سال تک مہاجرین کو سنبھالنا بڑا احسان ہے، مگر حالیہ غیر معقول فیصلہ سابقہ تمام احسانات کو افغانوں کے دلوں سے بھلا دے گا۔ اس ماحول میں افغانستان کا اپنے پہلو میں گوادر بندرگاہ سے ہٹ کر چابہار میں نئے امکانات کی تلاش کی راہ پر چل پڑنا اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان کے لیے گوادر کی صورت میں مستقبل کے امکانات کی اس نئی دنیا اور نئے جہان سے علاقائی ملکوں کو سر دست مایوس کرنے کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے۔ طالبان حکمرانوں نے بھی امکان کی اس دنیا پر تکیہ کرنے کی بجائے چابہار کی صورت میں نئے امکانات کی تلاش کے ذریعے اپنے لینڈ لاک ملک کے مسائل کا نیا حل اور آپشن دریافت کر لیا ہے۔ ابھی افغان وفد کا دورہ جاری ہی تھا کہ خبر ملی کہ ایران اور افغانستان کی انٹیلیجنس نے دونوں ملکوں کی سرحد کے قریب ایرانی پہاڑوں سے 3 ایرانی باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے، جو اسرائیلی تنظیم موساد کی حمایت یافتہ تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، اور موساد کے ان ایجنٹوں نے افغانستان کے علاقے سے ایرانی حدود میں خودکش ڈرون سے حملہ کرنا تھا، جس کے بعد اس کا الزام ایران کی طرف سے افغانستان پر عائد ہونا یقینی تھا۔ افغان میڈیا نے ان تینوں افراد کی تصویریں بھی جاری کی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ نہیں جلد ہی ایران کے حوالے کیا جائے گا۔ اس خبر کی حقیقت کیا ہے؟ مگر میڈیا میں ان 3 افراد کی جو تصویریں ریلیز ہوئی ہیں اس سے تو کسی حد تک یہ درست ہی بات لگتی ہے، اور اس کارروائی کی ٹائمنگ بھی اہم ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ کے اب معاہدات ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو خبر ہے یہ محض پاکستان کو چڑھانے کے لیے ریلیز کی گئی ہو، مگر ملکوں کو لڑانے کا یہ انداز کوئی نیا بھی نہیں ہے، اور پاکستان میں 4 اشروں سے جو دہشت گردی جاری ہے، کبھی فرقہ واریت کے نام پہ اور کبھی یہ کسی اور نام سے چل پڑتی ہے۔ 90 کی دہائی بھی پوری اسی طرح گزر گئی، اور اس کے بعد بھی مسلسل پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، تو یہ بالکل بے نامی ہے کہ کبھی کسی ملک پر انگلی پاکستان اٹھانے میں کامیاب نہیں ہوا کہ یہ اس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ کبھی اس میں بھارت کا نام آتا ہے، کبھی افغانستان کا آتا ہے، کبھی امریکہ کے جو کانٹریکٹرز تھے ان کا نام آتا تھا، تو اس طرح یہ ایک ملا جلا سا ایک گورکھ دھندا ہے جس کو کبھی جس کی کلیئرٹی جس میں نہیں آتی، اور ہمیشہ سے یہ جو کینوس ہے یہ دھندلا اور بالکل مدھم سا رہتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی، ایران کے ساتھ دوری، چین کے ساتھ محدود تعلق کا جو گراف ہے اس کو گرانا، اور اس کے بعد پاکستان کے پاس آپشن کیا رہتا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ تمام جو علاقائی ملک ہیں ان کے ساتھ اگر وہ اپنی کچھ تعلقات اور تعاون کا دائرہ جو ہے وہ محدود کرتا ہے، تو پھر اس کا پاکستان کے پاس دوسرا کیا راستہ رہتا ہے باہر نکلنے کا، دنیا کے ساتھ ملنے کا یا تعاون کا؟ تو پھر اس میں واحد آپشن بھارت کے ساتھ تعلق ہی رہ جاتا ہے۔ شاید چاروں طرف سے جو گھیر کر پاکستان کو ہانکا لگا کر اسی مقام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے، جہاں وہ اپنے سب ہمسایوں سے دور ہو اور اس کی مسیحائی کا جو واحد نسخہ ہے وہ بھارت کے پاس ہو۔ اور اس منظر میں برسوں پہلے ہلری کلنٹن کا اسلام آباد میں کہا گیا یہ جملہ رہ رہ کر یاد آتا ہے کہ بھارت سے تجارت کی صورت میں پاکستان کی معیشت راکٹ کی رفتار سے اوپر جا سکتی ہے۔ ان حالات میں تو بھارت کے ساتھ اس کی شرائط پر تعلق ہی واحد آپشن ہو کر رہ گیا ہے۔